बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली। आज कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कराची के मसाइल से मुतल्लक एक अहम समाअत हुई। उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस, जिनमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस फैसल आर भी शामिल हैं, उन 4 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत की, ख़ुसूसन कराची के अंदर जो सिंध हुकूमत गुज़श्ता 10 साल से एक लाक़ानूनियत और करप्शन का जो बाज़ार गर्म किया हुआ है, तमाम तर उनकी कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करके रख दिया है। ये जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया के ऊपर बढ़ चढ़ कर सिंध की मिसालें देते हैं और कराची के अंदर तरक्की के दावे करते नज़र आते हैं, उनके तमाम तर दावे, करप्शन की कहानियाँ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री के अंदर सुनाई दी। असल मामला ये था कि ये जो आज जिस केस की समाअत हुई, ये कराची के नालों पर तजावज़ात ख़त्म करने से मुतल्लक केस की समाअत थी, जिसमें एडवोकेट जनरल सिंध ने रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में उन्होंने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से मुतल्लक बताया कि कराची में 38 बड़े नाले हैं, 3 नालों के ऊपर NDMA काम कर रही है। लोग 10-10 सालों से नालों पर रह रहे हैं, लोगों ने तजावज़ात की हुई हैं, लोगों ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की हुई है। जब हम लोग वहाँ पर तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए जाते हैं तो लोग हमें मारना शुरू कर देते हैं। ये जवाब दिया एडवोकेट जनरल सिंध ने, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यही आप लोगों की कराची के अंदर रिट का हाल है। पूरा शहर गंदगी का ढेर बना हुआ है, पूरा शहर एक गंदे नाले का मंजर पेश कर रहा है, गटर उबल रहे हैं, पूरे शहर के अंदर बदबू और मक्खियों का राज है। लोग गटरों के पानी के ऊपर पत्थर रख रख कर चलते हैं। ये ना सिर्फ कराची बल्कि कराची से लेकर कश्मीर तक सूरत हाल मुकम्मल अबतर है। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गुज़श्ता 10 सालों के अंदर सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर तमाम तर माफियाज का कब्ज़ा है। जब लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, जब लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, तो लोगों ने नालों के ऊपर ही तजावज़ात करनी है, लोगों ने नालों पर ही रिहाइश अख्तियार करनी है। आपके जितने मंसूबे थे, तमाम तर मंसूबे ज़ाया हो गए। कराची, लाड़काना, सखर, दादू के अंदर कोई काम नहीं हुआ, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि हमें सिर्फ 2 महीने का वक्त दें, 2 महीने के अंदर अंदर हम सूरत हाल को बेहतर करके दिखाएंगे। जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि आप लोगों से कुछ नहीं होगा, आप लोगों ने यहाँ पर करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? उनका इशारा सिंध हुकूमत के जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्राइवेट ठेकेदारों को दिए, प्राइवेट ठेकेदारों से मुराद आसिफ अली जरदारी की फ्रंट कंपनियां, आसिफ अली जरदारी की जेली कंपनियां जो अपनी ही हुकूमत से ठेके लेती हैं, अपनी ही हुकूमत से उन ठेकों की मद में अरबों रुपया लेती हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं होता। फिर वो पैसा जेली अकाउंट्स के ज़रिए इन ही लोगों की जेबों में वापस चला जाता है। ये तमाम तर धंधा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर चल रहा है। आज की इस तमाम तर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बड़ा बरहमी का इजहार किया, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया। ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि सिंध हुकूमत अपनी रिट कायम करने में, सिंध हुकूमत लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। जब एडवोकेट जनरल सिंध ने यह कहा कि आप हमें 2 महीने का वक्त दें, तो चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि आपकी सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को यहाँ पर हुकूमत करते कितना अरसा हो गया है, जिस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का अंदिया दिया कि कराची के मसाइल पर, कराची चूँकि पूरे पाकिस्तान को पालता है, कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन इसी शहर से इकट्ठी होती है, तो किसी न किसी को तो ज़िम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जब हम सिंध हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को ज़िम्मेदारी देने की बात करते हैं तो सूबाई हुकूमत लाचार नज़र आती है। लोकल गवर्नमेंट से जब जवाब तलब किया जाता है तो लोकल गवर्नमेंट अख्तियारात ना होने का रोना रोती है। आखिर कोई ना कोई तो इस शहर की ज़िम्मेदारी लेगा, किसी ना किसी को तो ऑन करना पड़ेगा। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि वफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे इस केस में, जब उनसे इस्तफसार किया तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया कि वफाक इससे
خصوصاً کراچی کے مسائل سے متعلق کچھ اقدامات لینے کا فیصلہ کر چکا ہے، جس سے متعلق عن قریب سپریم کورٹ آف پاکستان میں رٹ دائر کر دی جائے گی۔ وہ اختیارات یا وہ فیصلے کراچی کے مسائل سے متعلق جو وفاق نے لیے، وہ فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے جناب عالی 18ویں آئینی ترمیم اور لوکل گورنمنٹ کے اختیارات سے متعلق وفاقی حکومت ایک ریٹ پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں استدعا کی جائے گی کہ کراچی جو کہ پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے، پاکستان کی معاشی شہر آ گیا، وہاں پر معاملات صوبائی حکومت کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، ہر طرف ابتری اور لا قانونیت کا دور دورہ ہے، کرپشن کا دور دورہ ہے، لہٰذا کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو مداخلت کرنی پڑے گی۔ یہ چونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاق کے پاس اختیارات ختم ہو چکے ہیں، وفاقی اختیارات اور میکسیمم جو زیادہ تر محکمے تھے جنہوں نے عوامی مسائل سے متعلق ڈیلیور کرنا ہے، وہ صوبائی حکومت کے ماتحت جا چکے ہیں۔ اب صوبائی حکومت تو کام کرنے کو تیار نہیں، اگر وہ لوگ کام کرتے بھی ہیں تو اپنے کھانچوں کے لیے کام کرتے ہیں، اربوں خربوں کی کرپشن کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی جعلی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹس کو بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ عوام کی فلاح سے متعلق، عوام کے ریلیف سے متعلق کوئی منصوبہ نہیں۔ پورے شہر کے اندر سیوریج کا نظام چوک کر چکا ہے، صاف پانی کا نظام بالکل مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، ایک تھوڑی سی بارش آتی ہے، تھوڑی سی بارش کے بعد یا تو لوگ کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں، یا گندے نالوں میں گر کر مر جاتے ہیں، یا لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے۔ مطلب ایسے مسائل ہیں کہ جو فوری طور پر حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آج اس حوالے سے جو سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کراچی کے تمام نالوں کی صفائی اور کراچی شہر سے تجاوزات کے خاتمے کا ٹاسک NDMA کو سونپ دیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جو کہ ایک وفاقی محکمہ ہے جس کی سربراہی لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب کر رہے ہیں، جنہوں نے کرونا ڈیزیز کے لیے بھی بڑا گراں قدر خدمات انجام دی اور بڑی ذہانت سے اور بڑے طریقے سے، بڑی عقل مندی سے پاکستان کو اس کرونا جیسی وبا سے بچایا۔ اب وہ کراچی کو گندگی سے، کراچی کو غلاظت سے، کراچی کو کرپشن سے، کراچی کو اس نام نہاد جمہوریت سے، کراچی کو لاڑکانہ کے بھٹوؤں سے بھی نجات دلائیں گے، کراچی کے لوگوں کو ریلیف دلائیں گے، کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا عثمان بزدار صاحب کے معاملے پر۔ آج عثمان بزدار صاحب نیب میں پیش ہوئے، نیب میں ان کی پیشی تھی، جس کے اوپر آج پاکستان کے مایہ ناز، بلکہ مایہ ناز تو نہیں، پاکستان کے سب سے باخبر صحافی ہونے کا دعویٰ رکھنے والے حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف 2 سرکاری ملازمین، اعلیٰ افسران جو کہ ایکسائز سے تعلق رکھتے ہیں، وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف اصل کیس ایک ہوٹل کو شراب کا ٹھیکہ دلوانے کا تھا، جو کہ ایکسائز ان کے شراب کے ٹھیکے کی درخواست مسترد کر چکا تھا۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر ایکسائز پر اثر انداز ہوتے ہوئے، تمام تر قوانین کو بائی پاس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے براہ راست اس ٹھیکے کے احکامات جاری کیے۔ اب یہ جو حامد میر صاحب کی ٹویٹ اور ان کے دعوے سے متعلق جو اصل حقیقت ہے، وہ حامد میر صاحب کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی زیادہ تر خبریں خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں، ایجنڈے پر مبنی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ خبر فیڈ کی گئی ہے چودھری برادران کی طرف سے۔ ہم نے بھی اپنے ذرائع سے، نیب ذرائع سے یہ کنفرم کیا کہ کیا اس خبر میں کتنی حقیقت ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف وعدہ معاف گواہ ایکسائز کے 2 افسران تیار ہو چکے ہیں ان کے خلاف گواہی دینے کو۔ تو انہوں نے اس طرح کی کسی بھی خبر سے انکار کیا، اس طرح کے کسی بھی تاثر سے یا اس طرح کی کسی بھی حقیقت سے انکار کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ یہ بے بنیاد دعویٰ ہے۔ اصل میں چودھری برادران، جن کی شروع دن سے کوشش پنجاب کے اقتدار پر ہے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر ہے، وہ اپنے ان چیلوں کے ذریعے، اپنے ان نمائندوں کے ذریعے میڈیا کے اندر اس طرح کی خواہشات پر مبنی دعوے، خواہشات پر مبنی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں تاکہ ایک ماحول بن جائے
اس ماحول میں پھر یہ اپنے 8 بجے کے ٹاک شوز کے اندر مزید دباؤ ڈالیں، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی چور دروازہ ان چودھری برادران کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ تک جانے کا مل جائے۔ ان کی اپنی حیثیت تو قومی اسمبلی کی 2 نشستوں سے زیادہ نہیں تھی، لیکن جیسے کہ میں پہلے بھی یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا احسان تھا کہ انہوں نے ان کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے اور ان کو پنجاب کے کئی حلقوں سے قومی اسمبلی کی نشستیں دلوائیں، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، لیکن جب انہوں نے حکومت کے ساتھ پنجاب حکومت میں اقتدار میں شراکت جب اختیار کی تو اس کے بعد سے شروع دن سے ہی یہ حکومت کو بلیک میل کرتے آ رہے ہیں، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تمام تر خواہشات، تمام تر تجزیے، تمام تر یہ جھوٹی خبریں ناکام ہوں گی۔ بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے ہیں جب تک ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اور رہی بات نیب کے اندر ان کے خلاف چلنے والے کیس کی، تو یہ حقیقت آپ سب کے سامنے بہت جلد آ جائے گی۔ ابھی تو تمام تر معاملہ صرف انکوائری کی سٹیج پر ہی ہے۔ بھائی انکوائری کی سٹیج کے اوپر وعدہ معاف گواہ بننا، میں نے تو اپنے 8 سال کے صحافتی کیریئر میں کبھی کوئی ایسی مثال نہیں دیکھی۔ ہاں ان کے خلاف ریفرنس ہوتا، ریفرنس کے بعد عدالت میں فرد جرم عائد ہو چکی ہوتی، تب یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن انکوائری کی سٹیج پر ابھی تو اس معاملے کا فیصلہ ہونا ہے کہ آیا کوئی جرم بھی ہوا ہے یا نہیں، ان کے خلاف کوئی ریفرنس بھی بنتا ہے یا نہیں۔ انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن پر معاملہ جائے گا، انویسٹیگیشن کے بعد پھر ریفرنس بنتا ہے، ریفرنس کے بعد گرفتاری کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ نیب کی صوابدید ہے، اس کے بعد فرد جرم عائد ہوتی ہے، یعنی کہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ حامد میر صاحب اپنی خواہشات پر مبنی خبریں اس بنیاد پر، یعنی کہ کیس کی پہلی ہی سٹیج پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف انہی کی حکومت کے 2 اعلیٰ افسران وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو گئے۔ یہ سراسر جھوٹی خبر ہے، بے بنیاد خبر ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے متعلق مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔